ذرا انہی کے بنائے ہوئے قانون پر غور کر لو۔ چین کے اندر یہ قانون ہے، فوجداری قانون، کہ جو بدھ مت کے مہاتما اس کی توہین کرے گا، بلکہ اس کے مجسمے کی توہین کرے گا، اس جرم میں اسے سزائے موت دی جائے گی۔ ان کے بدھ مت مذہب کے بانی کے مجسمے کی توہین کرنے والا سزائے موت کا مستحق ہے۔ اور یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام گستاخیاں کریں، یہودیوں کی کتاب مقدس احبار میں ہے، جو کوئی خداوند کے نام پر، وہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو جو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، جو ان کے بارے میں کفر بکے وہ ضرور قتل کیا جائے گا، اور ساری جماعت مل کر اس گستاخ کو سنسار کر کے مارے گی، خواہ وہ ہمارا مقامی باشندہ ہو یا پردیسی ہو، کسی اور ملک کا باشندہ ہو، اس کی سزا قتل ہے۔ اب دیکھو اپنے نبی کے بارے میں وہ بات کیا کر رہے ہیں، اور رومن قانون میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کرے یا انجیل شریف سے جو انحراف کرے، اس کی سزا موت ہے۔ برطانوی قانون کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کرے گا اس کے سارے شہری حقوق سلب کر لیے جائیں گے۔ پاکستانی قانون کیا کہتا 295 جو کوئی الفاظ کے ذریعے خاص زبانی یا تحریری طور پر یا مرئی دکھائی دینے والے نقوش کے ذریعے یا کسی تہمت یا کنایا اشارہ یا در پردہ تعریض کے ذریعے بلا واسطہ یا بالواسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، اسے سزائے موت دی جائے گی۔ عالمی قوانین آپ نے سن لیے، ملکی قانون آپ نے جان لیا، اور اسلامی قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب نبیا فقد کفرا، جس نے اللہ کے نبی کو گالی دی، برا بلا کہا، توہین کی، بے ادبی کی، اس نے کفر کیا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، توہین کی، برا بلا کہا، اس کی سزا قتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور کیوں نہ اسے قتل کیا جائے، اس نے صرف مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی، اذیت نہیں دی، اس نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ اللہ تعالیٰ اذیت پانے سے پاک ہے، مگر نبی کی اذیت کو وہ اپنی اذیت فرما رہا ہے، نبی کی محبت کو اپنی محبت فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلامی قانون دیکھ لو، رسول اللہ کا فرمان سن لو، من اذا شعرۃ منی، جس نے میرے ایک بال کو اذیت دی، فقد اذانی، اس نے مجھے اذیت دی، ومن اذانی، اور جس نے مجھے اذیت دی، فقد اذى اللہ، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ اب جو اللہ کو اذیت دے، اللہ کے رسول کو اذیت دے، اس کی سزا پھر موت ہونی چاہیے یا نہیں؟ غور تو کیجئے، غور تو کیجئے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بطور تنقیص کہے، بطور توہین کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر میلی تھی معاذ اللہ، تو فرمایا وہ واجب القتل ہے۔ علامہ قاضی اعاذ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالے تھے معاذ اللہ، یقتل، انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو کہے معاذ اللہ حضور کے ناخن بڑے تھے، اسے بھی قتل کر دیا جائے، اور جو حضور کی احادت کے طور پر آپ کو چرواہا کہے، اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی نشے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی توہین کرے، یقتل، اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ کتب فقہ میں یہ مسئلہ، یہ حکم موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ آج ایک بار پھر فرانس والوں نے سر اٹھایا ہے، یہ بار بار سر اٹھاتے ہیں، جب
تک ان کے سر کو کچلا نہیں جائے گا، جب تک ان کی زبانوں کو کاٹا نہیں جائے گا، جب تک خاکے بنانے والے ہاتھوں کو توڑا نہیں جائے گا، یہ اس طرح کی شیطانی حرکتیں کرتے رہیں گے، حکومت ان کی سرپرستیاں کرتی رہے گی، یورپ والے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے، یہ عوامی احتجاج سے سیدھے نہیں ہوں گے جب تک اسلامی حکمران، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگے گی، وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ متحد ہو کر فرانس کے خلاف، ان خاکے بنانے والوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کریں گے اور عملی طور پر ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کبھی نہیں باز آئیں گے، کیونکہ یہ بد فطرت لوگ ہیں۔ ان کا ایک ہی علاج ہے، گستاخ رسول، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔